الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ جن معبودان باطلہ کو تم لوگوں نے از خود مقدر و مقرر کیا ہے، ان کی بندگی کرتے ہو، ان سے نفع و نقص کا امید رکھتے ہو، ان کی تو حالت یہی ہے کہ ان کی کائنات میں ایک ذرہ کے برابر ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ ان کی کوئی شراکت کار نہیں ہے. اور فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. کسی کو کسی کی شفاعت اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دیتا. ہاں الا لمن اذن له، مگر وہ آدمی کہ جس کے بارے میں اللہ سفارش کی اجازت دے، اپنے کسی رسول و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو، کہ فلانے کے حق میں سفارش کی اجازت ہے، تب وہ سفارش کر لیتا ہے. اس رحمان ذات نے تو پورے کائنات کو آپ کی تحویل میں دے دی. کائنات کی ایک ایک چیز عبرت کی نشانی بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اللہ کی وحدانیت والے عقیدہ تمہارا عقیدہ بننے میں آسان ہو. علم کے در و دروازے اللہ رب العزت نے کھول دیے، شعور کی انتہا تک تمہیں پہنچا دیا اور اپنے کلام نازل فرما دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین کی امامت دے دی، آپ کو نبوت دے دی کہ اس کی روشنی میں. لیکن یہ وہ خاطر میں نہیں لائے تم لوگوں نے، کہتے ہیں کہ کوئی غوث و قلندر سفارش کر لے گا آپ کے لیے. لمن اذن له، مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہوگا قیامت کے لیے. اور وہ سفارشی جب سفارش کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی دل سے گھبراہٹ دور ہو جاتا ہے تو قالوا ماذا قال ربكم، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. یا اہل ایمان اس دن اہل کفر و شرک سے پوچھیں گے، یا مشرکین اہل ایمان سے پوچھیں گے. ویسے وہاں پوچھ تاچھ تو ہوتی رہے گی کہ تمہارے رب نے کیا کہا تھا. اہل ایمان اگر پوچھیں گے تو ایمان سے متعلق، اللہ کی بندگی سے متعلق دنیا میں کیا فرمایا تھا اللہ ذوالجلال نے، تو اس وقت وہ جواب میں کہیں گے کہ الحق، اللہ نے تو حق بات فرما دی تھی، مگر شوم ہم تھے کہ اس حق کو ہم نے قبول نہیں کی. اور اہل ایمان بھی یہی کہیں گے ایک دوسرے کو، قالوا الحق وهو العلی الکبیر، وہ عظیم الشان ذات ہے اور اپنی کبریائی میں اس کی اپنی حیثیت کبریائی کا مالک ہے. اور تنتنا، اور وہ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کبھی نہیں رہی اور کبھی نہیں رہے گی. تو آپ ان سے فرما دیجئے، آپ
آج ان کو بتا دیجئے قیامت کے آنے سے پہلے من یرزقکم من السماوات والارض، یہ تمہاری روزی جو آتی ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ آسمان سے بھی آتی ہے اور زمین سے، تو آسمان اور زمین سے تمہارے لیے روزی لانے والا کون ہے؟ من یرزقکم، کون ہے وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر آپ ان سے فرما دیجئے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا تو پھر ہم اور یا آپ لوگ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گمراہ ہے، لَعَلَى هُدًى، کوئی ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا تو کلی گمراہی میں ہے۔ دونوں کی باتیں درست نہیں ہیں، دونوں کا طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ حق اور سیدھے راستے پر ہیں تو دوسرا فریق غلط ہے، اگر آپ لوگ صحیح ہو تو ہم غلط، اور اگر ہم صحیح ہیں تو آپ غلط۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا تو ہم حق و ہدایت پر ہیں یا تو پھر ہم کھلی گمراہی میں۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت کی جو ثبوت اور گواہیاں اس عظیم ذات نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں اللہ کے عطا فرمودہ استعداد اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حق و صداقت کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ